بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر عرفان۔ آج بڑی امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس کو لے کے ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور ہر ایک پاکستانی شہری اس صورتحال کو دیکھ کے پریشان ہے۔ اور میں بھی کیونکہ کئی دنوں سے میری یہ کوشش تھی کہ تبصروں اور تجزیوں سے گریز کی جائے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں اپنی کچھ چیزوں میں بزی تھا، اور ایک پروجیکٹ ہم ایک فیچر فلم کا کر رہے ہیں جو اگلے دنوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ تو میں کل سے سویا نہیں ہوں، تقریباً 24 آورس سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کیا سچویشن ہے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ایک موقع بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچ گیا، گزشتہ رات پاکستان پہنچا۔ ان کے جو سربراہ ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کے ہمراہ ان کے اراکین ہیں۔ اور آج سے لے کے 2 فروری تک جو تکنیکی امور ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور پھر 3 فروری سے 9 فروری تک جو پالیسی کے ریلیٹڈ افیئرز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ عوام سے جڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو کہ ابھی بڑھائی بھی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ مزید اضافے کی طرف گورنمنٹ کو جانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف 600 ارب روپے کے ٹیکس کا بھی مطالبہ یہ خبر ہے کہ کر رہا ہے، اور اس کو کس طریقے سے لاگو کیا جائے گا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، یہ ایک بڑی اس وقت ایک تشویشناک خبر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ڈالر ابھی ظاہر ہے اس کی کرنسی کو بالکل فری کر دیا گیا ڈالر کو، تو اس کے باوجود کہ ڈالر کیپ تھی جو اس کو روکا گیا تھا، جس بھی طرح سے مینیج کیا گیا تھا اس کو فری کر دیا گیا، لیکن ایون دین بلیک مارکیٹ میں ڈالر 283 روپیز کا اس وقت اویلیبل ہے، اور جو اوپن مارکیٹ میں اس طرح سے ڈالر کی اویلیبلٹی اب بھی نہیں ہو سکی، اس وقت تک نہیں ہو سکی۔ ڈالر کے ریٹ کو بڑھے ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ اور اسی طرح سے جو پریشانی کی بات ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا مالی سال ہے اس میں بجٹ خسارہ 2000 ارب روپے کے قریب یا اس سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں، کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو میرا تجزیہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے، اس لیے گورنمنٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے اپنی پالیسیز کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام ڈیفینیٹلی ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی بھی ایک پریشانی کا باعث بنے گی، ایک عام آدمی کے لیے مسائل بنیں گے۔ اب گورنمنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے طریقے سے اس ساری صورتحال سے نکلے کہ جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے، اور کیونکہ جو برڈن اس وقت ہے پھر اس کا آنے والے دنوں میں جو امپیکٹ پڑ سکتا ہے وہ زیادہ خوفناک ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کا بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو وقت ہے یہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ گورنمنٹ، اپوزیشن، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کی خاطر بیٹھنا پڑے گا، عوام کی خاطر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ عوام جو پاکستان کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے سٹیک ہولڈرز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ اگر آئی ایم ایف پیکیج ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی اس کے بعد جب یہ پروگرام اپروو ہو جائے گا، یہ جو 1.5 ارب ڈالر کے قریب رقم ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے دوست ممالک ہیں وہاں سے بھی کچھ فائنینشیل سپورٹ پاکستان کو ملے گی، اور چیزیں سموتھ ہو جائیں گی۔ جو ایک اس وقت بات ہو رہی ہے ڈیفالٹ کی، خدا نخواستہ کہ اس طرف ملک جا سکتا ہے یا جا رہا ہے، اس سے ہم برل پیچھے آ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کو فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ ہم انٹرنلی چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، باقی ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانی ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جامع حکمت عملی کیا ملک میں عام انتخابات ہونے کی صورت میں بن سکتی ہے، یا انتخابات کروائے بغیر کوئی میکنزم نکل سکتا ہے۔ لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں بظاہر وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی فوری طور پہ الیکشن ہوتا نظر آئے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید واضح ہوگی۔ لیکن جو بیسک چیز میری آج آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ چکا ہے، اور آج سے مذاکراتی عمل شروع ہو رہا ہے،
اور ہم مجھ سمیت یقینی طور پہ تمام پاکستانی یہ چاہیں گے کہ یہ مرحلہ آگے بڑھے اور اس کے فروٹفل نتائج سامنے آئیں، پاکستان کے لیے اس وقت جو کرائسس ہے اس سے نکلنے کا راستہ بنے، اور اس میں بہت بڑا رول ہوگا گورنمنٹ کا، انہیں چیزوں کو بڑا کیئرفلی لے کے چلنا پڑے گا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے IMF کے ساتھ ڈیل کریں کہ عوام ہماری جس مشکل کا شکار ہے اس کو وہاں سے بھی نکالا جائے۔ تو بہرحال اس کے اوپر ہم جو ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے شام تک آپ کے ساتھ دوبارہ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بہرحال جو فی الحال تک کی میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی کہ IMF کے ساتھ آج سے جو مذاکراتی عمل شروع ہو رہا ہے اس میں 2-3 جو مین چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ بتائی کہ ایک تو IMF کا یا اوورال ایک جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خدشہ ہے کہ اس سال جو پاکستان کا مالی سال کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ 2000 ارب روپے سے زائد ہو سکتا ہے یا اس کے قریب ہوگا، اور اسی طرح IMF 600 ارب کے مزید ٹیکسز کی بات کرے گی۔ اب جب وہ 600 ارب اگر لگتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسی طرح ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر لگیں گے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے پورٹ کے اوپر جو کنٹینرز کھڑے ہیں اس وقت، وہ مارکیٹ میں سامان نہ آنے کی وجہ سے را مٹیریل کی شارٹیج کا بھی تذکرہ مارکیٹس میں شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر آپ کو میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں پھر شام تک یا کل آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ IMF کے ساتھ جو انیشل معاملات ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں، کس طرف جا رہا ہے اور اس کا پاسبلی کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔